لیکن اب یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ اہل بیت میں ہے شامل کون؟ کیونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں غلو ہے، حد سے گزرنا ہے، راہ اعتدال کی کیفیت نہیں، ہمیں پتہ نہیں ٹھہرنا کہاں ہے۔ اب یہاں جب اہل بیت کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صرف یہ 4 اور 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت میں شامل ہی کوئی نہیں۔ یعنی جب اہل بیت کا نام لیا جائے ہم وہ آیت پڑھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے نبی کے گھر والوں اللہ تم سے پلیتی کو پاک کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اب اس آیت کے تحت بھی بعض لوگ کہتے ہیں صرف یہی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کریمہ کے تحت بھی کئی کہتے ہیں بس قربہ کے تحت صرف یہی، بقیہ کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ تفاسیر اٹھا لی جائیں، وہاں دونوں آیتوں کو دیکھ لیا جائے کون مراد۔ یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر بڑا پیارا کلام نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک قربہ سے مراد ہے نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت۔ فرمائے ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضور کی آل کی محبت سے مراد یہ چیز ہے حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ فرمائے ان سے محبت کرنا ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، چادر میں لے کر حضور نے فرمایا مولا یہ میرے گھر والے۔ فرمائے ایک مفسرین کرام کی یہ جماعت یہ کہتی ہے اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لینے والے ہیں ایمان کے اندر یہی مقرب ہیں۔ پھر امام راضی علیہ رحمہ نے اگلی بات نکال کی، فرمایا جس نے اللہ کی عبادت کی، کل من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، فرمایا اولئک المقربون، وہی قریبی ہیں، رب کی اطاعت والا قریبی ہے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اب امام راضی تفسیر کبیر میں خلاصہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں حاصل خلاصہ کلام کیا نکلا؟ فرماتا ہے خلاصہ کلام یہ نکلا امت پر اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر نبی کی اہل بیت اور نبی کے اصحاب کی محبت یہ واجب ہے۔ اب تفاسیر میں یہ چیز ملتی ہے، ہمارے ہمیں کہ صرف 4 کو لے کر لوگ سمجھتے ہیں بقیہ کا تعلق ہی اس سے کوئی نہیں، آج سے بقیہ قریبیوں میں آ ہی کوئی نہیں سکتے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ ہے اور پھر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہ فقد نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں حضور کی جو آل ہے ان کا مقام کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس دنیا کے سمندر سے بچنا چاہتا ہے، غرق ہونے سے، اس کے فسادات سے بچنا چاہتا ہے، وہ نبی کی آل کی کشتی کو دامن میں تھام لے۔ پھر فرمایا حضور کے صحابہ، فرمایا صحابی کا نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ امام راضی فرماتے ہیں اہل بیت کشتی نوح کی طرح، نبی کے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے۔ یہ 2 روایتیں نقل کرنے کے بعد اب امام راضی نچوڑ نکالتے ہیں، کہتے ہیں دنیا جو ہے نا ایک سمندر ہے، یہاں مصائب و آلام ہیں، خواہشات ہیں، اس کی موجیں ہیں، جس طرح سمندر کے اندر موجیں کشتی کو جو ہے نا ہلا دیتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے ڈوب نہ جائے۔ فرمایا یہاں خواہشات ہیں، نفس ہے، ابھرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کشتی کیسی ہونی چاہیے؟ کشتی وہ جو بے عیب ہو اور اس میں سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اب کشتی بے عیب بھی ہو، سوراخ بھی نہ ہو، ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کشتی کو سفر کرنے کے لیے رات کے وقت ستاروں کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہماری زندگی یوں جو ہے نا وہ بھور کے اندر پھنسی ہے، اب اس دنیا سے نجات کے لیے نبی کی آل کی کشتی بھی ضروری ہے اور اس کشتی کو پار لگانے کے لیے نبی کے اصحاب ستارے بھی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے، راہ اعتدال اس چیز کا نام ہے۔ یہ نہ کرو کہ اپنی روٹی کمانے کے لیے امت کو بگاڑ میں ڈال دو کہ اس سے مراد اور ہے، اس سے مراد اور ہے۔ اور میں عقلی دلیل دیا کرتا ہوں کہ یہاں تم عقل سے سمجھو، تم قرابت داروں کے اندر نبی کی ازواج کو شامل نہیں کرتے، نبی کے سسرال کو شامل نہیں کرتے، نبی کی ساری بیٹیوں کو شامل نہیں کرتے، لیکن اپنے گھر کی بات ہو، جب تمہارے خاندان سے کوئی پوچھے تم کیا صرف یہ کہو گے کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی میرے گھر والوں میں سے ہے، بیویوں کو گھر والوں سے نکالو گے؟
ससुराल को निकालोगे। और यहाँ मजे की बात है, कोई एक दफा घर वालों को कह देना कि ससुराल वाले मेरे करामतदार नहीं, हो सकता है अगले वक्त घर में खाना भी ना मिले। वो कहेंगे अच्छा अगर ये नहीं है तुम्हारे घर वाले, फिर जाओ कहीं और से जाओ, फिर यहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे ससुराल हमारे घर वाले बन जाएं, हमारी बीवियां हमारे घर वाले बने, औलाद घर वाली बने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत का मामला हो, हम कहें सिर्फ शहजादी कौनैन घर वाली है।